کی کہ دیکھیں آپ نے سوال کیا کہ اس پہ آپ کی کیا گارنٹی ہے کہ کس نے کیا تصدیق کی ہے. اس کا ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ پی ٹی آئی کا اپنا مسئلہ ہے کہ اس نے تصدیق لی ہے نہیں کی ہے, کس نے اپروو کیا ہے کس نے اپروو نہیں کیا ہے. لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن, ہم نے اپنے اختیار ڈاکٹر عباس صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن نے ان کو دیا تھا. وہ گئے لیڈر ہاؤس کے ساتھ بیٹھے, انہوں نے یہ گارنٹی دی. پھر اس کے بعد ان کے چیئرمین جو گور صاحب ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی, انفارمیشن سیکرٹری نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم اپنے کینڈیڈیٹ ودرا کریں گے. کینڈیڈیٹ کے ودرا نہیں ہوئے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ہم, کیونکہ اور کینڈیڈیٹ تھا ہی نہیں, کیونکہ آخری رات پہ 2 بیٹھ گئے تھے, 1-2 کھڑے تھے, انہوں نے کہا ان کو ووٹ ہی نہیں کرنا, ہم آپ کو ٹرسٹ ہمارا کریں کہ ہم ان کو ووٹ نہیں کریں. یہ صوبائی لیول پہ, وہ اس پہ ہمارا نہیں تھا کہ آپ ادھر آپ کو کیا انفارمیشن ملے, وہ ان کا اپنا ہیڈیک ہے. اس پہ ابھی بھی ایک کنٹروورسی چل رہی ہے کہ نام تھے نہیں تھے. وہ جو بھی تھے, جو بھی پشاور میں نام تھے جو ہمارے ادھر سی ایم نے یا ان کی پارٹی نے دیے تھے, ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کرنی تھی. جہاں تک بات کی ہے چودھری صاحب نے, تو میری خواہش ہے کہ الیکشن ضمنی ہو جائے تو آپ کو بھی تسلی کرا دیں گے اور ہماری بھی تسلی ہو جائے گی کہ ووٹ کس کا زیادہ ہے کس کا کم ہے. یہ تو کوئی ضمنی الیکشن آ جائے گا تو پھر اس پہ بات ہو جائے گی. تو انشاءاللہ آپ کو مطمئن کریں گے چودھری صاحب کی ان کی کتنی وہاں پہ جو ہے وہ وہاں پہ مشہوری ہے یا ان کے کتنے فالوورز ہیں جو بھی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں تو ان کی ضرورت ہی دشمنی کی. آپ دیکھیں خود انٹرنل ان کی کتنی فائٹ شروع تھی, کہتے ہیں ہم نظریاتی ہیں, نظریہ ختم ہو گیا ہے اور پتہ نہیں حکومت جیت گئی ہے جو بھی تھا. دوسری بات ہے کہ کون کون سے کیا چیزیں آپ کے چینل میں دیکھتا ایک شخص آتا تھا, ایجڈ شخص تھا, قرآن پہ ہمیشہ حلف لیتا تھا. ہمیشہ جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے وہ ہمیشہ قسم قرآن اور یہی کرتا ہے. نام لے لیں آدم سوادی صاحب, کبھی صورت یاسین لے کے آتا تھا کبھی. تو آج کوئی سائنس اسکینڈل میں اس کی وہ نہیں ہو رہی ہے, بلایا نہیں گیا ہوا. تو ہم نے تو نہیں بلایا نا, کوئی سائنس اسکینڈل نہیں بلایا. کیا وزیر اعلیٰ نے خود نہیں کہا کہ میرے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں پچھلے میرے جو ہیلتھ منسٹر سے اس نے کرپشن کی ہے؟ کیا یہ خود نہیں کہتے کہ ہم نے گندم میں کرپشن کی ہے؟ کیا یہ خود نہیں کہتے دوسرے پہ کہ ہم نے چینی میں کرپشن کی ہے؟ کیا سوات میں ابھی جو انسیڈنٹ ہوئے سوات میں 16 شہید ہو گئے ہیں, کدھر گیا آپ کا وہ ویژن جو آپ کہتے ہیں ہم ٹوریزم میں کرنا ہے؟ ہم نے کتنے خط, آپ بتائیں ہم کس کو خط لکھیں, کس چیز پہ یہ ہو گیا؟ ابھی آج یہ اسکینڈل آیا ہے سولر کا. پہلے ہم سنتے تھے کہ مسجدوں میں چپل چوری ہوتے ہیں یا گھڑی چوری ہوتی ہے. آج 33 ارب کا اسکینڈل ہے کہ جو کہ مسجدوں میں سولر لگے تھے. اچھا ہمارے پاس ایک اور سسٹم بھی ہے, بڑا کمپیوٹرائز سسٹم ہے ٹینڈر کا. وہ آپ کو مجھے کسی کے ساتھ ان کی میچ فکس ہوتا ہے, ان کہتا ہے آپ اس ٹائم پہ اپنی ڈاکومنٹ انٹر کریں گے, لنک ڈاؤن ہو جائے گا. سنگل ٹینڈر پہ جو وہاں پر ٹھیکے ملتے ہیں. اس کے اوپر آتے ہیں. حسن جو ہے سیاست بڑی بیرحم یہ جو کھیل ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ مراد سعید جس کو سب سے زیادہ ووٹ ملے 26 ووٹ ملے. اب مراد سعید کے اوپر وہ پروکلائمڈ اوفینڈر بھی ہیں اس وقت, اشتہاری ہیں. میں دیکھ رہا تھا 9 مئی جو ہے سمیت ان کے اوپر جو ہے متعدد کیسز ہیں. جوڈیشل کمپلیکس والا کیس ہے, حملہ کیس ہے, جی ایس کیو حملہ کیس ہے, لاہور لبرٹی والا کیس ہے, اور اشتہاری عدالتوں سے ڈکلیئرڈ ہیں. اور اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی 9 مئی کے حوالے سے کیسز کچھ 6 مقدمات ہیں. اس علاوہ جو ہے باقی کرپشن کے ابھی جو کوستان کے اندر اگر ہم دکھا سکے جو پیسے ویسے وہ تو انویسٹیگیشن پر گیا ہوا معاملہ. تو سوال میرا آپ سے یہ ہے, مان لیا کہ سیاست کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, کسی ایک پولیٹیکل پارٹی جو جن کا تعلق اپوزیشن سے ہے انہوں نے اعتراض نہیں کیا کہ یار یہ لوگ ہیں, ایک اشتہاری ہے, دوسرے کے اوپر اتنے سخت کرپشن کے کیسز ہیں, ہاؤ کم یو کین ان کے نام آپ دے سکتے ہیں, ان کے کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتے ہیں؟ جو ان کا بانی ہے وہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس ثابت ہونے پر عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہے. ان کو سائیڈ رکھیں, نااہل ہے. سن تو لیں نا, جی ایگریمنٹ ہوا نا, جی گیو اینڈ ٹیک. جی اعتراض کس نے کرنا تھا؟ اعتراض جب آپ الیکشن میں جاتے ہیں آپ تو اپنی جماعت نے کرنا تھا کہ یہ ایبسکونڈر ہیں, وہ یہ مفرور ہیں, یہ اشتہاری ہیں. اشتہاری کو ہم اپنا پوسٹر بوائے نہیں بنا سکتے. انہوں نے بنا دیا. ان کا کون ہے پوسٹر بوائے؟ مراد اشتہاری. اب اگلی بات دیکھ لیں کہ ان کو اعتراض کرنے کی کیا ضرورت تھی, انہوں نے تو اپنی ووٹیں لینی تھی ان سے. انہوں نے تو اپنی نشستیں جیتنی تھی, یہ بڑا مقابلہ کرنا چاہ رہے تھے. لیکن اب یہ دیکھ لیں کہ سینٹ الیکشن میں فیصل کریم کنڈی صاحب اینڈ ہز جو پارٹنرز تھے انہوں نے کلین بولڈ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو. آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے 92 آئی بلیو کے ممبرز تھے, اس کے باوجود دے آر بیسیکلی لیفٹ ود 4 سینیٹرز. 4 سینیٹر بنے ہیں ان کے. مراد سعید نے تو اوتھ لینا نہیں ہے, اور مرزا افریدی جو ہیں وہ جب پارٹی وابستگی تبدیل کرنے پر آ جائیں تو وہ اپنے آپ کی بھی نہیں سنتے. عمران خان کس کھیت کی مولی ہیں؟ انہوں نے عمران خان کو کہاں پوچھتے ہیں؟ تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ 6 نہیں یہ 4 سینیٹر ہیں,
اور ان کے پاس 5 ان کے 4 بھی نہیں ہیں، ان کے سب پاس ختم ہیں، 6 سینیٹرز ہیں مر گئے ہیں۔ ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو۔ اچھا فیصل کریم گنڈی صاحب یہ بتائیے گا، کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ علی امین گڈھا پور صاحب نے کیوں ساری رات وہ جاگتے رہے، وہ سوئے نہیں، انہوں نے اتنی محنت کر کے ان امیدواروں کو بٹھایا، تو وجہ کیا تھی؟ کیا ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کا ڈر تھا، یا آپ کے ساتھ جو کیا ہوا وعدہ تھا اس کا پریشر تھا ان کے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ میرے منہ سے جو ہے وہ وعدہ نکل گیا، میں نے عہد کر لی ہے، اب اس کو میں نے ہر قیمت پہ وفا کرنا ہے؟ پہلے میں آپ کی بات کہوں کہ ہم نے کیوں ان کو ووٹ کیا۔ یہ دیکھیں الیکشن کمیشن میں جب نامنیشن پیپر جمع ہوئے تھے اس کے اوپر اعتراضات ہوا تھا، کورٹ کی طرف سے وہ کلیئر ہوئے تھے، یہ ابھی نہیں سال پہلے کی بات ہے، اور ہمیں تو کینڈیڈیٹ وارہ کرتا تھا، ہم تو کہتے ہیں ہم 5-5 پہ آ گئے، اوتھ لینے کون لے کے اس کو آئے گا؟ سی ایم کو سنا ہے وہ بھی ایگریمنٹ کا حصہ ہے کہ وہ بھی آپ کوئی لوگ agreement- you will ensure کہ واپس آئیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے کوئی سی ایم کے ساتھ کوئی ڈائلاگ نہیں کیا، لیڈر آف دا اپوزیشن کرتے تھے، ہم اس پہ دیں، میں تو کہا تھا کہ آپ کسی طریقے سے معاہدہ توڑیں تاکہ ہم 6-7 سینٹرز نکال لیں، میں تو اللہ کے فضل سے بڑا مطمئن تھا کہ ہم 6-7 سینٹرز نکال سکتے ہیں، میں کسی طریقے سے کہہ دیں کہ اوپن فیلڈ چھوڑ دیں تاکہ ہم ایک ریہرسل کر لیں، جیسے گیلانی صاحب یہاں پر جیتے تھے، میں کہ وہی ہم کر لیں تاکہ پھر ہم بتا دیں کہ ہمارے پاس عدم اعتماد کے لیے کتنے ممبر اس وقت موجود ہیں کتنے نہیں ہیں، تاکہ ہم پھر اور اس کے لیے محنت کریں۔ تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں مطلب یہ جو ایگریمنٹ ہے آپ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے آپ لوگوں کے پیچھے آئے، نہ کہ آپ لوگ ان کے پیچھے گئے کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور اپوزیشن بیٹھ رہے تھے، میں تو اس میں موجود نہیں تھا کیونکہ ڈاکٹر عباس صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، انہوں نے اس پہ بات چیت کی، سارا کچھ کیا، وہ ان کے جو ہم نے پھر کمٹ کر لیا تھا، ورنہ ہمارے لیے 6ٹا سینٹر بڑا آسان تھا بنانا، 7ویں کے لیے تھوڑے ہم محنت کرتے تو ہم 6-7 سینٹرز نکال لیتے آرام سے، لیکن یہ چیز تھی کہ ایگریمنٹ ہو چکا تھا۔ علی امین صاحب کیوں یا سی ایم صاحب کیوں تھے، ان کو اپنی پریشانی تھی، اگر میں ایک سیٹ بھی لوز کرتا ہوں تو کیونکہ وہاں پر ان کے جو حقیقی ورکرز تھے، جو بھی آپ کہیں جو پریس کانفرنس سے کر رہے تھے، چیزیں کر رہے تھے کہ جی یہ نظریہ جو ہے دفن ہو گیا ہے اور یہ ہو گیا ہے، اور لاہور سے ایک بارات لے کے آئے تھے، مطلب ہے کہ لاہور یہاں پہ بارات لے کے گئے تھے جی، وہ جو ہے یہاں سے ایک نظریہ گیا کہ 5 اگست کا ایک نظریہ ہوگا، ایک فارم ہاؤس میں وہ ٹھوس ہو گیا، اور پھر وہاں سے وہ بارات لائے اور انہوں نے کہا کہ آئے ہمارا کینڈیڈیٹ بن جائیں، اور پھر اس کے بیک گراؤنڈ پہ 90 دن کی بات، 90 دن میں تو مجھے کوئی ڈکٹیٹر کی بو آ رہی تھی، ہمیشہ ڈکٹیٹر ہی 90 دن کہتے تھے، اب یہ بھی 90 دن پہ آ گئے، تو 5 اگست تو آنے والے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا کلائمیکس جاتا ہے، کتنا جو ہے وہ ہائپ ہوتا ہے، کیا چیز ہوتی ہے، وہ تو ان کا پی ٹی آئی کا ضروری۔ اچھا بیک ٹو دا اسٹوری، کیونکہ ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، پالیٹکس از آل اباؤٹ